السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر اظہر اسلم صاحب۔ بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو فار انوائٹ۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور آج ہم بات کریں گے ذرا اسرائیل اور ایران کی۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا یقیناً کہ اب تو یو کے جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں کے پرائم منسٹر کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، اور انہوں نے بھی ایک طرح سے امریکہ اور اسرائیل کا ہی ساتھ دیا ہے۔ اور آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے کہ امریکہ بھی اس وار کے اندر آ چکا ہے، اور یقیناً اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران نے پھر اٹیک کیا اسرائیل پہ، جو کہ وہ آلریڈی کر چکا ہے، کہ اگر پھر کیا تو ہم دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ لڑائی جو ہے یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ 2 ویکس میں ختم ہو جائے گی، اب یہ یقیناً لگ رہا ہے کہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ جی تھینک یو فار انویٹیشن۔ یو کے پرائم منسٹر ہیں جون سے، وہ تو ایک جوکر ہیں، ان کو تو مذاق یو کے اندر بن کے رہ گیا ہوا ہے، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیگم ان کی جوئش ہے، اور پرسنلی میرا خیال ہے ان کے سارے فیصلے اپنے گھر سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ یو کے کی جو آئی ہے اسٹیٹمنٹ، آپ ذرا نکال کے دیکھیے۔ میں دیکھ رہا تھا، اگر مجھے مل جاتی میں جلدی سے آپ کو نکال دیتا۔ یو کے، کینیڈا، ای یو اینڈ میرا خیال آسٹریلیا بھی، ان کی اسٹیٹمنٹس آلموسٹ آئیڈینٹیکل آئی ہیں، وربیٹم، یعنی الفاظ بھی وہی استعمال ہوئے ہیں، سیکوینس بھی وہی ہے، اور وہی بات کی ہے، جیسے ایک پریس ریلیز تینوں چاروں کو پکڑائی گئی ہے کہ تم نے یہ کر دینی ہے، اور انہوں نے کر دینی ہے۔ تو یو کے اٹ سیلف ہے جون سا، آپ دیکھیے یونائٹڈ کنگڈم، برٹن ہے جون سا، یہ تو فساد کی جڑ ہے، یہ فساد انہی کا پھیلایا ہوا ہے۔ بالفور کا جو معاہدہ ہے جس کے تحت یہ جیوز کو کہا گیا کہ آپ کو، جیوز نہیں بلکہ میں زائنسٹ کا لفظ استعمال کروں گا، کیونکہ جیوز اور زائنسٹ میں فرق ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ فرق ہے کہ یہودیوں اور صہیونی کے درمیان، صہیونی وہ ایکسٹریمسٹ فرقہ ہے جو سرٹن چیزوں پہ بلیو کرتا ہے، اور اس پہ پاگلوں کی طرح ایکسٹریمسٹ طریقے سے بلیو کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ان کے حالات یہ ہیں کہ ایک زائنسٹ ہوگا وہ ایتھیسٹ ہوگا، بالکل، یعنی خدا کو نہیں مانتا ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں آپ یہاں کیوں ہیں، تو وہ کہے گا مجھے خدا نے یہ زمین دی تھی۔ تو بھائی آپ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو خدا نے کیسے آپ کو زمین دی تھی؟ تو یو کے از کمپلیسٹ کمپلیٹلی۔ جو آپ نے بات کی ہے یو ایس کے ساتھ، اور یو ایس یو کے اکٹھے پہلے سے جوائنٹ پلان بنتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، اوبویسلی کینیڈا اور ای یو بھی ان کے دم چھلائیں۔ تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے، یو کے، یو ایس، ای یو، آسٹریلیا، کینیڈا، آپ دیکھیے ہیں کیا، مینلی وائٹ اینگلو سیکسن، سفید اینگلو سیکسن لوگ ہیں، اور یورپینز گورے، خاص طور پہ ویسٹرن یورپ کے گورے، یعنی فرانس، جرمنی۔ ایسٹرن یورپ کے گورے ہیں جو ان سے ایسٹرن یورپینز وہ مختلف ہیں، کیونکہ آپ نے ایسٹرن یورپین سیشن ہوگا، کروشیا کے صدر نے، اس سے پہلے ہنگری کے وزیر اعظم نے، سوری، دونوں وزرائے اعظم نے یہ صاف بیانات دیے تھے کہ یہ بالکل غلط کر رہا ہے میں اسرائیل، اور امریکہ پہ، ایران پہ حملہ وہ بھی غلط ہے، اور امریکہ کا حملہ بھی غلط ہے۔ سو بیسیکلی مجھے یہ بات کمپلیٹ کرنے دیجیے گا پلیز ایک پوائنٹ، کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان میں، بشمول شاید آپ کے بھی، اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ ایک وائٹ سپرمیسسٹ سویلائزیشنل وار ہے، جس میں آپ دیکھ لیے نتن یاہو کے سارے بیانات پڑھ لیجئے، وہ کہتا ہے جی میں تو ویسٹ کی سویلائزیشن کی آؤٹ پوسٹ ہوں، میں تو یہاں کھڑا ہوں آپ کی سویلائزیشن کو بچانے کے لیے، میں آپ کی آزادیوں کو بچانے کی جنگ لڑ رہا ہوں ان سیویجز کے اگینسٹ۔ اور آپ طریقہ کار دیکھ لیجئے، یورپ کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے میں پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ کہہ چکا ہوں، یورو ویژن سانگ ہوتا ہے، یو ایف اے کپ ہوتا ہے فٹ بال کا، اس میں اسرائیل شامل ہوتا ہے۔ بھائی اسرائیل تو مڈل ایسٹ کے اندر ہے، وہ کیوں شامل ہوتا ہے؟ سو بیسیکلی اسرائیل کے اندر جو اس وقت 60 لاکھ یہودی رہ رہے ہیں، ان میں سے بھی میجورٹی وہ ہے جو باہر سے گئے ہیں، جن کی میجورٹی اشکنازی جیوز کہتے ہیں۔ اشکنازی جیوز بیسیکلی سارے یورپین بیسڈ جیوز ہیں، جن کی اینسسٹری کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری ایک جیو دوست ہیں، ان کا یوکرین سے تعلق ہے، تو ان سے میری یہ بات ہوئی، تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھئی آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ یوکرین سے ہیں، تو چلو وہ، اور آپ، اچھا وہ کنورٹڈ جیو ہے، تو میں نے کہا آپ کنورٹڈ جیو ہیں، آپ نے جوڈیزم اڈاپٹ کیا ہے ایک ریلیجن کے طور پہ،
تو چلے وہ تو میں نے مان لیا، وہ یہودی جو کہتا ہے کہ میرے 2000 سال پہلے میرے آبا و اجداد وہاں رہتے تھے، آپ کا کیا حق بنتا ہے وہاں جا کے رہنے کا؟ تو بیچارے خاموش ہو گئے اور مطلب آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. میں نے کہا بھائی آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ تو یوکرین سے اوریجنلی، آپ گورے، آپ نے کنورٹ کیا ہے جوڈازم کو، آپ تو مطلب اینسیسٹرل ہوم بھی نہیں کہہ سکتے اپنا. تو بات سنیں، یہ انتہائی مذاقہ خیز قسم کی بات ہے، اور خدا کی قسم اگر یہ ٹریجڈی نہ ہوتی تو انتہائی لافیبل بات تھی. لیکن ان کے فنیٹسزم، جنونیت، پاگل پن اور مذہبی ایکسٹریمزم، وہ ساری چیزیں جس کی یہ بیسیکلی اسلام کو، مسلمانوں کو، مسلمان ممالک کو، گلوبل ساؤتھ کو بیسیکلی جن پہ یہ الزام ٹھہراتے ہیں نا، رشیا ہے، چائنا ہے، ہیومن رائٹس کا ٹارچر، ہیومن رائٹس کا یہ وائلنس، یہ بیسیکلی سب ان کی اپنی خصوصیات ہیں. آپ ویسٹرن سویلائزیشن کی ہسٹری دیکھ لیں، 18ویں 19ویں صدی میں کولونیلزم کے تھرو اور 20ویں صدی میں اپنے امپیریلزم کے تھرو کتنی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، کتنے انسانوں کو مارا ہے. ہر چیز کا حل وائلنس میں ہوتا ہے. آپ میٹافر اٹھا کے دیکھ لیں، ہالی ووڈ کی موویز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی وائلنٹ موویز اٹھا کے دیکھیں، کتنا بھیانک قسم کا وائلنس اور تشدد وہ دکھاتے ہیں، کس قسم کی قتل و غارت دکھاتے ہیں. اس کے بعد ہیرو جب قتل کرتا ہے ویلن کو تو میوزک کیسا چلاتے ہیں اور کتنا دکھاتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہنستا ہوا. سو ان کی یہ ایک نیریٹو ٹیکنیک ہے کہ آپ دوسرے کو ڈیہیومنائز کریں، اس کو بالکل پاگل سمجھیں، اس کو بالکل جاہل جنگلی بنائیں، اس کو انسان بھی نہ سمجھیں، جیسے ہیومن اینیمل کہتے ہیں، سب ہیومن کہتے ہیں یہ فلسطینینز کو. اس سے یہ ہے کہ ان کو مارنا آسان ہو جاتا ہے، ان کے اوپر کھل کے وائلنس کریں. آپ دیکھ لیجئے، آپ 21ویں صدی کی بھی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ چائنا نے نہیں لڑی، وہ گلوبل ساؤتھ نے نہیں لڑی، وہ اس میں ہندوستان اور پاکستان بھی شامل نہیں ہے، اس کے اندر افریقہ کے کنٹری شامل نہیں ہیں، اس میں صاحب بہادر امریکہ اور اس کے ساتھ کے چمچے چانٹے، چیلے چانٹے یو کے اور پوڈل جو ہیں آسٹریلیا اور یہ کینیڈا اور یورپین کنٹری شامل ہیں. تمام جنگیں اور تمام وائلنس تو انہوں نے کیا. کم سے کم 2.5-3 مڈل ایسٹرن لوگوں کو انکلوڈنگ زیادہ تر مسلمانوں کو یہ مار چکے ہیں، 20-30 لاکھ لوگوں کو مار چکے. تو یہ ایک وائلنٹ سویلائزیشن کا وائلنٹ مظہر ہے. لیکن اب ہمیں ایک لحاظ سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ اپنا اگلا سوال کر لیں، لیکن میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمیں شکریہ کس چیز کا ادا کرنا چاہیے ان کا. میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو بس روکنا چاہ رہی تھی. نہیں، آپ کی بات جو آپ کر رہے تھے بالکل ٹھیک تھی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اب تو امریکہ اس وار کا حصہ بن چکا ہے. پہلے تو یہی لگ رہا تھا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو یہ تک کہا تھا کہ ہم 2 ہفتے تک جو ہے وہ تو سوچیں گے. انہوں نے تو پہلے بھی اب بولا تھا کہ ہم اور حملہ نہیں اور اور کریں گے. اب اس وار کو ہم کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ایران کو جہاں تک لوگ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایران تو نہیں رکے گا، ایران تو نہیں ڈرے گا. تو پھر کیا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اور ساری دنیا میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پریشانی تو آئے گی. ہاں جی، غیب کا حال تو خدا بہتر جانتا ہے، اور ایرانیوں کے ذہن میں کیا اور کیا اسٹریٹجی ہے یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ایرانی یقیناً ایک ڈیپ تھنکنگ لوگ ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں بہت ساری، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انہوں نے غلطیوں سے سیکھا ہوگا. لیکن ان کی غلطیاں بھی بتا دیجئے نا. آپ نے اسرائیل کی تو بہت ساری بتا دی، لیکن ایران کی بھی کچھ بتائیے. نہیں، کیونکہ غلطی تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی. میں نے اسرائیل کی اسرائیل کی غلطی نہیں بتائی. نہیں، تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے. جب 2 ہاتھ ایک ہی بندہ استعمال کرے تو بڑی اچھی تالی بجا لیتا ہے. یہ بات نہیں ہے. آپ کم سے کم یہاں پہ آ کے اسرائیل کو ایگزونریٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. اسرائیل ایک پلانٹڈ اسٹیٹ ہے جو کمپلیٹلی آرٹیفیشل ہے، جس کی پوری آئیڈیالوجی وائٹ سپریمیسسٹ کی ہے. وہ اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے، لٹرلی اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے، جس میں 2 قوانین ہیں. اور جس طرح اور جو قوم 20,000 بچوں کو مارنے کے بعد، اگر میں آپ کو ان کی ویڈیوز دکھانا شروع کروں، آپ مجھے ایک پروگرام بنائیں، میں ان کے اسرائیلیز کی اور جیوز کی ویڈیو چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ. نہیں، وہ ویڈیو الاؤڈ نہیں ہے، وہ یوٹیوب پہ الاؤڈ نہیں ہے کسی کی بھی ویڈیو نہیں تو چلانا. پھر یہی بات ہے نا، الاؤڈ نہیں ہے تو کیوں الاؤڈ نہیں ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے. اور سو کال ڈیموکریسی ہے جو اس نے اپنے لوگوں کا جانا وہاں سے بند کر دیا ہے، ان پہ پابندیاں لگا دی ہیں، سینسرشپ عائد کر دی ہے. خیر اینی وے، بسائڈز دا پوائنٹ. غلطی ایرانیوں کی میں بتانے لگا ہوں. اسرائیلیوں کی غلطی کوئی نہیں ہے. اسرائیلی نے تو جان بوجھ کے جرم کیا ہے، ان کے تو جنگی جرائم ہے. ایران کی غلطی یہ ہے کہ ایران نے مطلب انڈر ایسٹیمیٹ کیا چیزوں کو. شروع میں انہوں نے پہلے جب غازہ میں وار شروع ہوئی تو انہوں نے پری ایمپٹیو سٹرائک کرنے کے بجائے اس بات کو احساس ہی نہیں کیا کہ اسرائیلی ہیں جو ان سے وہ ہمارے ساتھ ایک لمبی لڑائی لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں. اسرائیل نے جب
پیجر پہ وہ بنا کے اٹیک کیے تب انہوں نے احساس نہیں کیا، حسن نصر اللہ کو مارا پھر احساس نہیں کیا، شام کو جب اڑایا تب انہوں نے احساس نہیں کیا، یہ احساس کیا بھی تو کم سے کم اس طرح سے اسٹریٹجائز نہیں کیا، ان کی انٹیلیجنس فیلیئرز ہیں بے تحاشا۔ سو ہم امید کرتے ہیں کہ دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے، اور جو ان کے حلقوں کی جو میں نے پڑھا ہے اور جو سنا ہے اور جن لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ تو لگتا ہے کہ انہوں نے 2 سے 6 ماہ کی جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے۔ لیکن ایران کے بارے میں یہ بھی تو دیکھیے نا کہ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، ایران کا رقبہ 1.6 ملین کلومیٹر سکوائر ہے، پاکستان سے دگنا ہے، پاکستان سے دگنا ہے، فرانس اور جرمنی کو ملا لیں اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ سو یہ ایک چھوٹا ملک نہیں ہے، نمبر ایک بات، مطلب اس میں تقریباً 3 عراق جتنے ملک سما جاتے ہیں، تو آلموسٹ لائک اے کانٹیننٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے، مطلب رقبے کے لحاظ سے میرا خیال دنیا کا 4تھا یا 5واں بڑا ملک ہے، تو اتنا بڑا تو اس کا رقبہ ہے۔ اس کے بعد اس کا ٹیرین ہے جو ان سا وہ بڑا ماؤنٹینس ہے، فلیٹ ٹرینز نہیں ہے، مختلف طرح کی اس میں وہ ہے۔ پھر ایران کی 5-6 ہزار سال کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، زبان ہے، ایک کلچر ہے، ایک سویلائزیشن ہے، ایک تہذیب ہے۔ ایرانی ہے جو ان سے انتہائی نیشنلسٹ لوگ ہیں۔ آپ پرشینز کے ساتھ انٹریکٹ، میرا بڑا گہرا انٹریکشن ہے پرشینز کے ساتھ، وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، وہ ملاؤں کے ضرور خلاف ہے لیکن وہ ایران کے خلاف نہیں ہے، وہ پرشین کلچر کے خلاف نہیں ہے، پرشین لینگویج کے خلاف نہیں ہے، وہ اپنے پرشین ہونے پہ انتہا سے زیادہ فخر کرتے ہیں۔ تو مطلب ان کے جو مذہبی تہوار ہیں، ایون شیعہ تہوار، ان میں پرشین رنگ زیادہ ہوتا ہے بنسبت کے عربی رنگ یا کوئی اور رنگ ہو۔ سو دا پوائنٹ بینگ کہ دے ویری نیشنلسٹ پیپل، اور اس کے اوپر سے ظاہر ہے وہاں کی جو آرمی ہے، جو ٹرینڈ گارڈز ہیں، آرمی ایک طرف ہے، ان کی RGC ہے، وہ ایک جو آپ کو پتہ ہے نا شیعہ اور امام مہدی کی اور حضرت امام حسین کی فالوشپ میں جو ان کے خیالات اور تھیولوجی ہے، وہ بھی بڑی قربانی دینے والی ہے۔ سو دا پوائنٹ ان کہ وہ ایک آسان ملک نہیں ہے جس پہ آپ حملہ کر کے یکدم سے کہیں کہ قبضہ ہو جائے، اور ریجیم چینج 2-4 بم گرانے سے، 10 بم گرانے سے، 1 مہینے کی بمباری سے تو نہیں ہوتی۔ ریجیم چینج کے لیے تو آپ کو اندر سے تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، اندر سے تبدیلی تو تبھی آ سکتی ہے یا تو اندر بہت بڑا ریولوشن آ جائے، لیکن ریولوشن کہاں سے آ جائے؟ کیونکہ اب انہوں نے کیا یہ ہے، جو مجھے یہاں پہ ایرانی میرے لندن میں بیٹھے دوست بھی بتاتے ہیں کہ جو لوگ اینٹی ملا بھی تھے، فی الحال وہ ملا شلا بھونگے، وہ تو اب اپنے ملک اور اس کی فکر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو پرشیا اور ایران سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے نیشنل یونٹی بھی ان کے پیدا کر دی ہے ایک لحاظ۔ مگر یہ لوگ بار بار یہ کیوں کہتے رہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ختم کر دیں گے، کہیں بھی ہوں گے ہم ڈھونڈ کے مار دیں گے؟ جب آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو دوسری طرف سے بھی کوئی لڈو پیڑے اور جلیبیاں تو نہیں لا کے دے گا نا، وہ بھی پھر نفرت بڑھتی ہے۔ ہاں لیکن اس کی ایک پرانی ہسٹری ہے نا، اس کی ہسٹری شروع ہوتی ہے اسلامک ریولوشن سے، اس سے پہلے شاہ کے زمانے میں جو ان کی ساواک تھی، ان کی آرگنائزیشن انٹیلیجنس، وہ بڑی ظالم اور پرتشدد تھی، اور وہ CIA اور موساد کے ساتھ مل کے کام کرتی تھی۔ اس سے پہلے 1953 میں جب مصدق کی ڈیموکریٹک یا ایٹ لیسٹ نیشنلسٹ گورنمنٹ آئی تھی، تو کیسے اس کا تختہ الٹا گیا اور شاہ کو واپس لایا گیا۔ تو وہ ایک امریکہ سے جو نفرت کا ایلیمنٹ تھا وہ تو اس وقت سے چل رہا تھا، اور 79 کے ریولوشن کے بعد اسرائیل تو بیسیکلی ہے جو سا وہ ٹیگ لانگ ہوا ہے نا امریکہ کے، اور اس کے خلاف بات چیت شروع ہوئی ہے۔ تو اسرائیل کے خلاف ہے جو سا بات چیت جو شروع ہوئی ہے، وہ اس کے خلاف جو بڑھتا گیا ہے، وہ ظاہر ہے پھر ایک ٹیٹ فار ٹیٹ چلتا گیا نا۔ اسرائیلیوں نے بھی آگے سے اسی طرح کیا، انہوں نے بھی ایرانیوں کو ٹارگٹ کیا، ایران کے پروگرام کو ٹارگٹ کیا، اور ان اے وے اسرائیل کہتے ہیں کہ ان کی ایگزسٹنشل تھریٹ ہے، دیٹس فائن، لیکن اسرائیل کے پاس حل موجود ہے نا یار۔ اسرائیل کے پاس حل یہ موجود ہے کہ جب 2000 میں معاہدہ ہو گیا تھا جس کے تحت فلسطینیوں کو اپنی ریاست دینی تھی، تو وہ فلسطینیوں کو چھوٹی سی زمین دے دیتے، ان کو دے دیتے، وہ جتنی بھی زمین تھی ویسٹ بینک اور غازہ ہی دیتے تھے، بہت بڑی نہیں تھی، چلو 67 کا بارڈر پہ جانے کے بجائے جتنی تھی اتنی دے دیتے۔ لیکن اسرائیلی ہے جو ان سے وہ ہیل بینٹ ہیں اس بات پہ کہ ہم نے ان کو زمین دینی ہی نہیں ہے، ان سب کو یہاں سے نکال باہر کرنا ہے، یہ سارا ایریا اپنے قبضے میں لینا ہے، اور پھر جو ان کے بہت ایکسٹریم فرنج ہے وہ تو کہتی ہے ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، ہم نے آدھا عراق بھی لینا ہے، شام بھی لینا ہے، ساؤتھ لبنان بھی لینا ہے، سینائی ایجپٹ بھی لینا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اگر اس بات پہ نہ چلے،
اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق دے دیتا. اب تو ظاہر ہے سچویشن مزید ورس ہو گئی ہے نا. اب تو یہ جو غزہ کی 18 ماہ کی وار ہے, اس کے اندر جو جینوسائیڈ ہوئی ہے, جو قتل عام ہوا ہے, اور جس طرح بربریت اور درندگی کے ساتھ فلسطینیوں کو مارا گیا. اب لیٹسٹ دیکھ لیں نا, اب پچھلے 1 ماہ سے انہوں نے امدادی کیمپ بنائے. ہر امدادی کیمپ کو بناتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کو کتنی نیوز پہنچتی ہے, بٹ اٹس انٹرنیشنل نیوز اب تو. اور اب تو ویسٹرن میڈیا نے, مین سٹریم میڈیا نے ان کا لکھا, جو بیسیکلی یہودیوں کے قبضے میں ہے ایک لحاظ سے. وہ امدادی کیمپ بناتے ہیں, جب لوگ وہاں پہ خوراک لینے جاتے ہیں تو ان پہ گولیاں برساتے ہیں, ان کو بم مارتے ہیں. ہر امدادی کیمپ میں 50-60 بندے مار دیتے ہیں. آپ یہ حق انسانیت بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو سٹاف کریں. اور مطلب لٹرلی یہ جو لوگ پوری دنیا میں جن پہ یہ ایکسپوز ہوا ہے, آشکار ہوا ہے ان کی حقیقت, وہ اسی طرح ہوئی ہے نا. کیونکہ انسانیت کو, ایک انسانوں کا درد تو ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ اپنے آپ کو اتنا کیسے سیلف انٹائٹل سمجھتے ہیں. خدا نے ان کو اتنا رائٹ دے دیا ہے کہ انہوں نے ہر انسان کو مار دینا ہے اور وہاں کے نکال دینا ہے. تو اسرائیلیوں کے پاس ایک راستہ موجود تھا جنہوں نے نہیں اڈاپٹ کیا. ٹو بی آنیسٹ, مطلب ایک پوائنٹ پہ, چونکہ میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں اور میں مطلب آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں, تو آزاد کشمیر میں پیدا ہوا ہوں, تو میں نے اپنی آئیڈینٹی صرف آزاد کشمیر اور پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ کی ہے. تو میں سوچا کرتا تھا کہ یار یہ جو اسرائیلی پیدا ہی اسرائیل کے اندر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اب 77 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے, ظاہر ہے ان کے لیے تو کوئی دوسرا اور ملک نہیں ہے نا, ان کے لیے تو وہی ان کا ملک ہے. تو ان کو وہ زمین کا ٹکڑا جو ان سا وہ دینا چاہیے, ان کو رہنا چاہیے. تو لیکن وہ ایک سٹیٹ یا 2 سٹیٹ جس میں آپ کہیں کہ وہ رہ لیں, اس کو رہنے کو انہوں نے خود خراب کیا. اور یہ ان کی جو ایکسٹریم فرنج ہے, خاص طور پہ نیتن یاہو, اس نے کیا ہے. اس نے تو مطلب اوپنلی اس کے انٹرویوز موجود ہیں نا, جس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے تو پوری کوشش کر کے اس سارے اوسلو کارڈ کو برباد کیا ہے. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جون سا ہم نے فلسطینیوں کو کبھی سٹیٹ نہیں دینی. اور آپ کو پتا ہے کہ اوور لاسٹ 10 ایئرز اور پرٹیکولرلی لاسٹ 2 سال کے اندر, جب سے غزہ کی وار شروع ہوئی ہے اور بالکل ریسنٹلی ابھی 1 مہینہ پہلے, انہوں نے پھر نئے لاز پاس کیے ہیں کہ سیٹلمنٹس جو ویسٹ بینک کے اندر سیٹلمنٹس ہیں, جو ان کا مقبوض علاقہ ہے, اس کے اندر اپنا قبضہ پھیلاتے جائیں اور مزید لوگ آتے ہیں اور لٹرلی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کے باہر پھینکتے ہیں اور گھر کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ تو کسی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں بن سکتا نا. سو دا پوائنٹ از کہ اسرائیل کے پاس راستہ موجود تھا, اسرائیل نے وہ راستہ خود اڈاپٹ نہیں کیا. اس کے بجائے اسرائیل نے یہ راستہ اڈاپٹ کیا ہے کہ میں ایک علاقائی بدماش بن جاؤں, لوکل ہیجمن بن جاؤں, میں ایک طاقتور بندہ ہوں, کیونکہ میرے پیچھے امریکہ بہادر کھڑا ہے, جو ظاہر دنیا کی بڑا دنیا کا بدماش ہے اور دنیا کی ایک پاور ہے. تو چونکہ میں وہ کھڑا ہے, اس لیے میں علاقے کا بن جاؤں اور مڈل ایسٹ کو ہے جون سا وہ میں کنٹرول کروں. اب ان کے سامنے جو باقی جارڈن کو دیکھ لیں, اردن کو دیکھ لیں, یو اے ای کو دیکھ لیں, گلف کنٹریز کو دیکھ لیں, اور اس کے بعد اب ایک سعودی عرب رہ گیا جس نے کم سے کم ان کو تسلیم نہیں کیا, لیکن باقی ہر لحاظ سے وہ شاید ان کی مدد کرتے ہیں, یا انہوں نے بھی وہ ایکشن نہیں لیا جو ان کو لینا چاہیے تھا. تو عرب دنیا تو ساری کی ساری ہے جون سا ان کے سامنے جھکی پڑی ہوئی ہے. سو لٹرلی یہ ہے ایک بیک گراؤنڈ جس کے اندر ایران کی ان کے ساتھ یہ جنگ کی نوبت آ گئی ہے بیسیکلی. لیکن اب یہ آپ کو یہ جنگ جو ہے یہ کہاں جا کر رکتی بھی نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ ایران تو جواب دے گا, ایران تو نہیں بیٹھے گا. تو اگر ایران نہیں بیٹھے گا تو پھر امریکہ دوبارہ اس کے اوپر ایئر اسٹرائک کرے گا. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کہاں جا کر رکے گا, کیونکہ اس سے تو باقی کنٹریز کا بھی نقصان ہو رہا ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ باقی سب آرام سے ہیں. اور اب ظاہر ہے نقصان ہے, انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز, آبنائے ہرمز کو بند کیا ہے, اس سے پیٹرول کی پرائسز, آئل کی پرائسز بے تحاشا بڑھ جائیں گی. آئل کی پرائسز بڑھنے سے کاسٹ آف لیونگ ایکسپلوڈ کر جاتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے, اکانومیز متاثر ہوتی ہیں. اکانومیز جب متاثر ہوتی ہیں, جو انٹرنل وائلنس کا سائیکل بنتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے ہر ملک کے اندر جرائم بڑھ جائیں گے, جو ہم پہلے ایکسپیرینس کر چکے ہیں 2008-9 سے لے کے 10,000 کے کریش میں بھی, اور کووڈ کے زمانے میں بھی جو کچھ حالات ہوئے تھے وہ سب کے سامنے. سپلائی چینز ہیں جو ان سے وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہیں. سو ڈیفینیٹلی ایک سچویشن ایسی ہے جو ساری دنیا کو, سو امید یہ ہے, the hope is this, کہ چونکہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے اور خطرناک لیول پہ چلی جاتی ہے اور سب اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں,
لیکن اس کے ساتھ مغرب جو شرائط رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بار بار آج جو ساری سٹیٹمنٹ یو کے پرائم منسٹر نے، جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا، ای یو نے، سب نے جاری کی، اس میں انہوں نے سب نے لکھا ہے کہ we can never have Iran can never have nuclear enrichment. بھائی یہ تو مطلب ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ کسی بھی ساورن اسٹیٹ کے لیے کہ آپ اس کی ساورن اسٹیٹ کے چیزیں لے لیں. آپ کو شاید یاد ہوگا مرحوم ضیاء الحق کوئی زیادہ مقبول نہیں ہے، مجھے بھی ان سے خاص شغف نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں یہ بولا تھا کہ فریڈم ہیز نو پرائس. سو سرٹن چیزوں کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ملک کے تمام لوگ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس بات پہ نا. سرٹن ایک بیس لائن ایسی ہوتی ہے جس پہ سب کی یونائٹڈ اوپینین ہوتی ہے. سو اینڈ وی آر obviously ہوپنگ کہ چین کو اب یہ احساس ہوگا، جو which we think at the moment کہ چین پیچھے سے مدد کر رہا ہے، کہ چین کو یہ احساس ہوگا کہ یہ اس کا ایک سپر پاور موومنٹ آ گیا ہے. دس از اے سپر پاور موومنٹ فار چائنا. چائنا ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاور ہیز ٹو بی پروجیکٹڈ ایز ویل and power has to be displayed as well to a certain degree. So اگر چائنا ایک کاؤنٹر ویٹ اپلائی کرتا ہے تو امریکہ پھر ایک لمٹ سے زیادہ آگے نہیں بڑھے گا، اور اگر امریکہ ایک لمٹ سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا so we hope the best scenario would be کہ اسرائیل جون سا وہ بھی جنگ سے پیچھے ہاتھ اٹھا لے، ایران بھی ہاتھ اٹھا لے، غزہ کی وار بھی بند ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں جو یورپ میں بھی مہم چلی ہوئی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کو اپنی اسٹیٹ دے دی جائے، جیسی بھی وہ اسٹیٹ ہو، جتنے بھی علاقے پہ ہو، چھوٹی زمین پہ ہو، بڑی زمین پہ ہو، وہ ان کو دے دی جائے تاکہ کوئی ایک پائیدار حل کی طرف بڑھا جا سکے. لیکن فی الحال تو وہ فوراً ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو جنگی جنونیت اور جو زوم اور جو ایروگنس اور ہیوبری، جو تکبر امریکن امپائر کے اندر ہے، اس میں اس کا ہونا بڑا مشکل ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو دوسری بڑی پاورز ہیں اس وقت، چائنا، رشیا، وہ اپنا انفلوئنس دکھائیں، انٹروین کریں. اور آئی ایم شیور کہ ڈپلومیٹک سرکلز میں تو یہ باتیں چل رہی ہوں گی اور یہ بات ہو رہی ہوگی کسی حد تک. مین وائل ایران، آئی تھنک what they will do is کہ they will continue targeting Israel. I don't think personally کہ وہ امریکہ کو اتنا زیادہ وہ کچھ کریں گے، کیونکہ ان کے اپنے جو طریقہ کار رہا ہے، ان کی قوت برداشت بہت زیادہ ہے، وہ بڑے پیشنٹ لوگ ہیں، وہ ریئیکٹ نہیں کرتے بڑی جلدی، جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، وہ برداشت بھی کافی کرتے ہیں، ان کو اپنی لیمٹس کا بھی اندازہ ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی بقول ان کے، ایران کے، اگر ان کے نیوکلیئر ری ایکٹرز کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا یا منیمم نقصان ہے، جو کچھ بھی ہے، اور ان کی کیپیسٹی باقی ہے، تو پریکٹیکلی اسپیکنگ دیٹ مینس کہ انہوں نے ایبزارب کر لی ایک ہٹ. اور اس وقت ان کی بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ جو اسرائیل چھوٹا ایکسپوزڈ ہے اس پہ اٹیک کر کے اتنا پریشر ڈالیں کہ دین نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ کوئی تھوڑی سی ان کی پوزیشن بہتر ہو. اینڈ دین obviously with the support of China and Russia that negotiation position will become better. ایران نے تو بیسیکلی دو باتیں کی ہیں نا، جو اب لیٹسٹ ہے وہ دو باتیں کی، ایک ہم پہ اٹیک چھوڑ دیں، ایک غازہ میں جنگ بندی کر دیں. اب یہ دو ایسی باتیں جو خود ویسٹ کے لیڈر کہتے رہے کہ جی غزہ میں جنگ بندی کر دیں. تو اگر اس چیز کو ایک میننگ فل طریقے سے اپنا لیا جائے، سو وی کین جسٹ ویری مچ ہوپ کہ جو خطرناک نتائج اس جنگ کے پھیلنے سے نکل سکتے ہیں، اور لٹرلی یہ پوری دنیا کو یا آدھی دنیا کو انگلف کر سکتی ہے جنگ کے اندر، جنگ کی لپیٹ میں آ گئی، تو یہ ایک بہت خطرناک آگ ہے جو کسی طرف بھی پھیل سکتی ہے. سو اٹس ناٹ، یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، مطلب کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، نہ امریکہ کے لیے اچھا ہوگا، نہ ویسٹ کے لیے اچھا ہوگا، نہ ایسٹ کے لیے اچھا ہوگا، نہ ساؤتھ کے لیے اچھا ہوگا، نہ نارتھ کے لیے اچھا ہوگا. اور اس میں عام انسان ہیں جو ان سے بہت سفر کریں گے. سو وی ہوپ کہ سینسیبل ہیڈز ہیں جو ان سے وہ پریویل کریں گے. آئی ایم ویری ہوپ فل، کیونکہ ایرانیوں کی ایک روایت رہی ہے کہ دے ڈیل ود تھنگز ویری سینسبلی اینڈ ود پیشنس، اور وہ صبر سے کام لیتے ہوئے کام کرتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے صبر کی رسپانس میں جو اگر غزہ پہ وار کی یہ غزہ کی جنگ بند کر دی جائے، جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور جس کی سارا ویسٹ سوائے یونائٹڈ اسٹیٹس کے سب نے ڈیمانڈ کی ہے، اور سب نے اس پہ پریشر نہیں ڈالا اسرائیل پہ، لیکن ڈیمانڈ سب نے کی ہے، انکلوڈنگ فرانس، یو کے، ای یو کے. اگر یہ ہو جائے تو ایٹ لیسٹ غزہ کی سفرنگ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ جنگ بھی ختم ہو سکتی ہے. ختم کرنا آسان ہے. اب اس میں اگر تکبر کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے یا بیوقوفی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے،
وہ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی پریویس جو انٹرونشنز ہوئی ہیں ان کا کیا مطلب اس کو حاصل ہوا ہے۔ افغانستان میں کیا حاصل ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ عراق میں کیا حاصل ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر ان کا حاصل صرف یہ ہے کہ مسلمان ممالک کو، یہ ان ممالک کو تباہ و برباد کرنا ہے، ہاں وہ حاصل ان کو مل گیا ہے۔ لیکن اگر وہ واقعی وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم جو سا اس کی چیزوں کو سٹیبلائز کریں اور وہ سب کچھ کریں، سو ایران از لائک اے لاسٹ وہ پون یا کہہ لیں، یا اس کو لاسٹ مورا ہے جو کھڑا ہوا ہے اس وقت۔ پون تو نہیں ہے، خیر وہ خود مورا ہے، وہ اگر وہ کنگ نہیں ہے تو وزیر تو ضرور ہے۔ تو وہ کھڑے میں، وہ دیکھیں نا، ان لائک اس پاکستانیز میں جو بعض وقت شرمندگی ہوتی ہے، وہ کبھی لیٹتے نہیں ہیں جا کے، حالانکہ وہ پاکستان سے نسبتاً کمزور ہے کافی لحاظ سے، لیکن وہ کبھی لیٹتے نہیں ہیں۔ ایران ایسا نہیں ہے، ان کی اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہے، اس کو وہ مینٹین بالکل ہے۔ بلکہ آج ہی ہم تو جا کے لیٹ جاتے ہیں نا، ہاں ہم تو بالکل ڈائیو مارتے ہیں۔ میں آج بھی بلکہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہی تھی کہ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے انڈیا سے یہی لکھا تھا کہ ایران جو ہے وہ پاکستان کی طرح نہیں ہے، ایران اس طرح سے نہیں جھکے گا، وہ بالکل اپنی ایک کہہ لیجیے اپنے آپ کو ایک اپنی سیلف ریسپیکٹ انہوں نے رکھی ہے، اور بالکل ہے۔ لیکن بس کیا کریں، ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے تو ہم بھی نہیں بدل سکتے۔ مگر یہ کہ بہرحال اس نیوز کے اوپر ہماری نظر رہے گی، اور آئی ہوپ کہ نیکسٹ سنڈے ہم آپ کو پھر کسی طریقے سے پکڑ دھکڑ کے لے کر آئیں گے۔ پہلے وہ ایک شکریہ ادا کر لوں اسرائیل کا، اگر آپ اجازت دیں جی۔ تھینک یو اسرائیل، تھینک یو اسرائیل، یا اسرائیل، تھینک یو فار ایکسپوزنگ یور اون سیلف، تھینک یو فار ایکسپوزنگ کہ آپ کا آئرن ڈوم کیسے فیل ہو سکتا ہے، تھینک یو فار ایکسپوزنگ کہ آپ کے مراکز کہاں کہاں تھے، تھینک یو فار ایکسپوزنگ کہ آپ کی اپنی سوسائٹی کتنی برٹل اور اندر سے شکست و ریت کا شکار ہو رہی ہے، تھینک یو فار ایکسپوزنگ ویریس ایونٹس کے جس میں جو آپ کی اپنی کمزوریاں ہیں، آپ کی اپنی لمیٹیشنز کتنی ہیں، تھینک یو فار ایکسپوزنگ دیٹ ایز ویل۔ سو اسرائیل نے یہ سب اپنی چیزیں ایکسپوز کی ہیں، سو وی مسٹ تھینک اسرائیل فار دیٹ، کہ ایٹ لیسٹ جو عربوں کے اوپر ایک خوف تھا نا کہ اسرائیل ہے جو ان سا وہ ایک ایسی طاقت ہے جو کبھی شکست نہیں کھا سکتی اور جو کبھی جس کو ہرایا نہیں جا سکتا، تو ابھی تک حماس کا خاتمہ تو وہ کر نہیں سکیں، اور ایران سے ان کی اچھی خاصی پٹائی ہوئی ہے۔ سو تھینک یو فار دیٹ، تھینک یو فار ایٹ لیسٹ پروونگ دیٹ۔ لیکن خیر بہرحال لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور کبھی بھی کسی کو بھی اپنے سے چھوٹا یا کمزور میرے خیال میں نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں یہی غلطی ہوتی ہے، یہی غلطی ہوتی ہے، اور یہی غلطی ہوتی ہے۔ اسرائیل نے یہ بڑی غلطی کی، کیونکہ اسرائیل ڈڈ تھنک کہ شاید ایرانی بڑی جلدی سے لپیٹ کر لیں گے، and I think Americans, maybe some Americans are thinking that as well, but that's a really deep بہت شدید غلطی ہوگی، that's a very deep mistake if they do that, if they think ایرانی ہیں جو ان سے وہ لپٹ جائیں گے، because this will then become a very very protected and very مطلب dangerous war۔ بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا، اور آئی ہوپ کہ نیکسٹ سنڈے ہم پھر ملیں گے۔ بہت شکریہ، اور پھر ملیں گے، اور ہوپ فلی نیکسٹ سنڈے تک شاید جنگ بندی ہو چکی ہو، کچھ پیس کے انیشیٹو چل چکے ہوں، تو ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ جلدی حل ہو۔ انشاءاللہ، تھینک یو۔